کرکٹ میں وننگ کمبینیشن بہت اہمیت کا حامل ہے اور بڑے ایونٹس میں ٹیمیں اسے چھیڑنے سے گریز کرتی ہیں، مگر ٹی20 کرکٹ میں بعض اوقات یہ الٹے بھی پڑ جاتے ہیں اور 11 کھلاڑی اپنے اپنے حصے کی بہترین کاوش کے بعد بھی ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ جیسے ٹی20 میں بیٹنگ آرڈر کبھی حتمی نہیں ہو سکتا اور ہمیشہ لچک کا مظاہرہ کرنے والے کپتانوں کے لیے کامیابی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، ویسے ہی بہترین ٹیمیں کنڈیشنز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک آدھ تبدیلی کی گنجائش بھی رکھتی ہیں۔ پاکستان نے کئی ایک تجربات کے بعد اپنی بہترین 11 کی شکل نکالی ہے جو مسابقتی سطح کی دشوار گزار کرکٹ سے نبرد آزما ہونے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ کرکٹ میں جب کوئی ٹیم اپنی بہترین 11 دریافت کرے تو پھر تھنک ٹینک بسا اوقات زمینی حقائق کو درخون اعتنا نہیں جانتے اور ہمہ قسمی کنڈیشنز میں اپنے ثابت شدہ فارمولے پہ سختی سے کاربند رہتے ہیں۔ مگر میلبرن کی یہ پچ اس امر کی متقاضی تھی کہ بہترین 11 میں سپن کی نسبت پیس کا پلہ بھاری ہوتا۔ جیسا باؤنس اس وکٹ میں تھا، حق تو یہ تھا کہ پاکستان جیسی زرخیز پیس بیٹری رکھنے والی ٹیم 4 پیسرز کے ساتھ میدان میں اترتی، جس پچ پہ ارشد سنگھ اور بھونیشور کمار نئے گیند کے ساتھ ایک معمہ بنے ہوئے تھے۔ وہاں اگر محمد حسنین بھی حارث رؤف، نسیم شاہ اور شاہین شاہ کے ہمرکاب ہوتے تو بھارتی مڈل آرڈر پہ بھلا کیا گزرتی، اور اگر بیچ میں سپنرز کے 6 اوور سانس لینے کی جگہ نہ دیتے تو کیا کوہلی اور پانڈیا آخر تک ایسے ہی اپنے حواس مجتمع رکھ پاتے۔ روہت شرما کی خوش بختی رہی کہ ٹاس جیت گئے اور پچ کے تازہ ترین باؤنس کا بھرپور استعمال کیا۔ انڈین بولنگ کی پلاننگ بھی عمدہ تھی کہ دونوں پاکستانی اوپنرز پہ بھرپور ریسرچ کا اہتمام کیا اور یقینی بنایا کہ دونوں بلے باز پاور پلے کے بعد پاکستانی اننگز کا حصہ نہ رہیں۔ میلبرن کی پچ پہ جیسی تباکن بولنگ انڈین پیسرز نے پاور پلے میں کی، پاکستان بالکل پچھلے قدموں پہ جاتا نظر آیا اور اگر شان مسعود ایک کنارہ نہ سنبھالتے تو حالات نہایت دیگرگوں ہو سکتے تھے، مگر افتخار نے پچ کے مزاج سے جو موافقت پائی اس نے شان کا بوجھ بھی خاصا کم کر دیا۔ یہ پچ پیسرز کی جنت تھی اور فرق صرف سپن کے اوور سے پڑنا تھا۔ شرما نے 4 پیسرز استعمال کیے اور پانڈیا جیسے بہترین آل راؤنڈر کی موجودگی سے انہیں یہ سہولت بھی میسر ہے کہ وہ 2 سپنرز کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ جو ہی سپن کے اوورز مہنگے پڑنے لگے تو وہ فوراً پیسرز کو اٹیک میں واپس لائے اور مڈل اوورز میں پاکستانی بیٹنگ کے سبھی پلان ملیا میٹ کر دیے۔ بابر اعظم کو مگر ایسی کوئی سہولت دستیاب نہ تھی۔ مصباح الحق اور وقار یونس کی مینجمنٹ نے بہت محنت کر کے فہیم اشرف کی شکل میں ایک ایسا فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر تیار کیا تھا جو کسی بھی فارمیٹ میں کنجوسی سے اپنا کوٹا پورا کر سکتا تھا، مگر ثقلین مشتاق کے تھنک ٹینک نے پراسرار وجوہ کے سبب فہیم اشرف پہ سرمایہ کاری ترک کر دی اور یہ بھی نہ سوچا کہ آسٹریلیا میں چوتھے پیسر کی ضرورت کیوں کر پوری کریں گے۔